میں تو کبھی گنجا ہوا ہی نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بن کے آیا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا مال اس کو ہلاک کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس وقت ایک کلمہ شکر ادا کر دیتا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکت دے دے۔ لیکن اس نے کیا کہا، یہ میرے آبا و اجداد کی طرف سے ہے، یہ سارے کا سارا مال میں نے خود کمایا ہے۔ جب فرشتہ دوسرے کے پاس چلا گیا، اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا مال اور دولت کہاں سے آ گیا؟ جو بندے کوڑی کا مریض تھا اس سے جا کر پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا، یہ جتنی بھی گائے ہیں یہ ساری کی ساری میری آپ کی میرے والدین کی طرف سے۔ تو پھر فرشتے نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا آپ کے پاس، تو اس کا سارے کا سارا مال ہلاک ہو جاتا ہے، واپس وہ اپنی پہلے صورت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب تیسرے بندے کے پاس چلے گئے، جو بندہ نبینا تھا، اس نے جا کر پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا مال اور دولت نے بکری کہاں سے اکٹھی کر دی؟ اس نے کہا کہ میں نبینا تھا، ایک اللہ کا بندہ میرے پاس آیا، اس نے آ کے میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا تو میری آنکھیں واپس آ گئی، اس نے میرے لیے دعا کی، اور پھر اس نے مجھے ایک بکری لا کر دے دی، کرتے کرتے کہ ہماری ساری بکریاں یہ ساری کرتے کرتے ایک بڑی وادی باری، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اندر برکت دی۔ تو فرشتے نے جاتے ہوئے اس کو اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اندر برکت دے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہی تم اس کے اندر پاس ہو چکے ہو۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو یہ جو صحت دی، یہ جو مال دیا، یہ جو زندگی دی، یہ جو اولاد دی، یہ جو اپنی زندگی کے اندر رمضان دیا، یہ جو والدین کے سب کچھ دیا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہے۔ اس کے بارے میں کل مجھے اور آپ کو آخرت کے اندر سوال کیا جائے گا اور پوچھا بھی جائے گا۔ اگر میں اور آپ دنیا کے اندر، چونکہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا، ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی کاش میں دنیا کے اندر واپس جاؤں، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آ جاؤں، میرا نامہ اعمال کے اندر 2 رکعت نماز نفل کا ثواب لکھا جائے۔ چاہے کوئی بندہ نیک ہو یا برا ہو، ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی آخرت کے اندر، ہر بندے یہ چاہے گا کاش میں دنیا کے اندر چلا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر کے اندر جا رہے ہیں، جب رستے کے اندر گئے تو 2 رکعت نماز پڑھی، واپس آئے، جب ان کے خادم نے پوچھا یہ آپ نے کیوں پڑھی؟ انہوں نے کہا وہ سامنے دیکھ رہے ہو قبرستان ہے، یہ قبرستان کے اندر جتنے لوگ موجود سوئے ہوئے ہیں، یہ ہر بندے کی تمنا اور یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں دنیا کے اندر جاؤں، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آ جاؤں۔ لہذا میرے پاس اور آپ کے پاس یہی موقع ہے اور یہی زندگی ہے، اس کے اندر چاہے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں یا 100 رکعت نماز نفل پڑھیں، یہ روزے رکھنا، یہ زکوٰۃ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس دنیا کے اندر ہی کر سکتے ہیں۔ جب اس دنیا کے اندر سے میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر صرف میری اور آپ کی یہ خواہش اور یہ تمنا رہے گی۔ تو دوسری چیز، ابھی چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اسی حوالے سے کل 20 رمضان ہے، پرسوں تو آخری عشرہ، اس کے اندر اعتکاف کے حوالے سے کہ آپ لوگ اس کی تیاری بھی کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت یہ اعتکاف بھی ہے، اس کے حوالے سے ہر بندے کو تیار ہونا چاہیے کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ وہ ایک خندق اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی مسافت جتنی مشرق سے لے کر مغرب تک مسافت ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اتنا دور کر دیتے ہیں اپنے بندے سے۔ جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو 30 خندقیں جہنم اس بندے سے دور ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز فطرانے کے حوالے سے کہ سب سے کم جو فطرانہ، مثلا 4 چیزوں کے اوپر فطرانہ دیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گندم، جو ہوتے ہیں جو کشمش ہوتی ہے یا کھجور ہوتی ہے، تو 2.25 کلو گندم کے حوالے سے وہ اس کے حساب سے بنتا ہے میرے خیال میں 300 روپیہ ایک بندے کا فطرانہ۔ اور اگر آپ جو کے لحاظ سے دیکھیں گے وہ 3.5 کلو جو ہوتا ہے اس کے اندر بنے گا 550۔ اگر آپ اس طرح کشمش کے اندر آپ چلے جاتے ہیں 3.5 کلو، وہ بنتی ہے میرے خیال میں 250 کی۔ تو اسی طرح آپ کھجوروں کے اندر کچھ کوالٹی ہوتی ہے، کوئی مہنگی ہوتی ہے، کوئی کم ہوتی ہے، اس کے اندر 2500-3000 روپیہ اس کے بن جاتا ہے۔ تو کم از کم جو فطرانہ ہے وہ ہے 300 روپیہ۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ توفیق دی ہے وہ کشمش کی اس کے حساب سے دے سکتا ہے، وہ کھجور کے حساب سے بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو برکت کی توفیق نصیب فرمائے۔